الیکشن کے بروقت انعقاد پر گہرے سیاہ بادل منڈلانے لگے ہیں۔ الیکشن میں تاخیر کی بازگشت تو پہلے سے ہی مارکیٹ میں زیر گردش تھی، لیکن وزیر اعظم کی نئی مردم شماری کے تحت انتخابات میں جانے کے حوالے سے جو بیان گزشتہ روز سامنے آیا تو اس نے ان خبروں پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ نئی مردم شماری کے تحت ہی الیکشن میں ہمیں جانا ہے، تو اس کے لیے جو ہی یہ ان کے جو نتائج ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں تو ہم سی سی آئی میں اس کو لے کے جائیں گے، انلیس کوئی نا عبور کرنے والی آبسٹیکل ہے۔ اب الیکشن کمیشن کی گیند ان کی کورٹ میں ہوگی۔ اچانک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے سامنے آنے والے ایسے بیان نے نہ صرف اتحادیوں کو حیران و پریشان کر دیا ہے بلکہ ملک میں ایک نئی بحث کو بھی چھیڑ دیا ہے۔ وزیر اعظم کے اس بیان سے بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا یہ جان بوجھ کر ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر نہ ہو؟ نئی مردم شماری کے بعد ہونے والی نئی حلقہ بندیوں کے لیے آئینی ترمیم کیسے ممکن ہو سکے گی؟ کیا نئی مردم شماری کے نتیجے میں ایک نیا آئینی بحران تو جنم نہیں لینا جا رہا؟ کیا حکومت نے نئی مردم شماری کا ڈیٹا ریلیز کر دیا ہے؟ کیا صوبے نئی مردم شماری کو منوعاً قبول کر لیں گے؟ کیا حکومت نئی مردم شماری پر انتخابات کے انعقاد کے لیے اتحادیوں کو رضامند کر لے گی؟ کیا اور جو صوبہ سندھ ہے اس کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب کی جانب سے نئی مردم شماری کو لے کر جن خدشات کا اظہار کیا گیا تھا وفاقی کی جانب سے ان کو دور کیا کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ کا اپنے تحفظات کا جواب ملنے تک نئی مردم شماری کے حق میں ووٹ نہ ڈالنے کا بیان سامنے آیا۔ میری اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں آبجیکشنز ہیں فیڈریشن کے ساتھ اور میں نے ان کو بتائی ہیں۔ اگر سی سی آئی میں یہ آئے گا تو آبجیکشنز میں ریز کروں گا۔ جو سینسس ہوا ہے اس کو اپروو کرنے میں یا اس کے فیور میں ووٹ دینے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہوں اگر ہمارے خدشات ایڈریس نہیں کیے۔ الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور سینسس یا کسی بھی وجہ سے الیکشنز کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات میں جانے کے بیان پر جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما اور پی ڈی ایم کے ترجمان جناب حافظ حمداللہ صاحب کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کسی صورت بھی انتخابات میں التوا نہیں چاہتی ہے۔ الیکشن یا تو 60 دن میں ہو یا تو 90 دن میں ہو، آپ سی سی آئی کی میٹنگ یا اجلاس کال کریں گے، مردم شماری کی منظوری دیں گے، اس کو نوٹیفائی کریں گے۔ 4-5 مہینے اور درکار ہوں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن کا التوا ہو، اور اگر الیکشن کا التوا ہو اور التوا کا خطرہ ہو یہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہونی چاہیے۔ باقاعدہ پی ڈی ایم کی اور اتحادی جماعتوں کی فورم پہ جہاں تک میری معلومات ہے یہ بات نہیں ہوئی ہے۔ تو 8 دن میں ہم یہ معرکہ کیسے سر کریں گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان کے برخلاف وفاقی وزراء نئی مردم شماری پر کسی قسم کے فیصلے کیے جانے کو متنازع قرار دیتے رہے۔ اگر ہم نے مقررہ مدت میں الیکشن کرانے ہیں تو پھر 2017 کی حلقہ بندی پر ہی الیکشن کرانے ہوں گے۔ یہ مردم شماری کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ ایک متنازع صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ اس کو ایسے انداز میں مکمل کرنا کہ سب کو اس کے اوپر اعتماد بھی ہو، اتفاق بھی ہو، وہ بڑا ضروری ہے۔ تو یہ ٹائم کنزیومنگ ہے، اس میں تو ٹائم لگے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب کا نئی مردم شماری پر حکومت کا موقف بیان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسے نوٹیفائی نہیں کرے گی، اور جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے ڈیزالو ہوں گی تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن پابند ہوگا کہ وہ پرانے سینسس کی بنیاد پہ جو حلقہ بندی بھی ریسنٹلی ہوئی ہے تھوڑے دن کچھ 6 ماہ پہلے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کروائے۔ وزیر اعظم کے بیان کے بعد جو سب سے بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے وہ نئی مردم شماری کے لیے آئین میں ہونے والی ترمیم سے متعلق ہے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 51 میں ترمیم کیے بغیر نئی حلقہ بندیاں ممکن نہیں۔ جو وفاقی وزراء نئی مردم شماری پر انتخابات کو ممکن نہیں قرار دے رہے تھے، وہی وفاقی وزراء ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کر بنا آئینی ترمیم کے نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کروانے کی تعویلیں بھی پیش کرتے رہے۔
آئینی ترمیم یقیناً وہ ایک ہرڈل ہوگی. اگر آئینی ترمیم آپ نہ کر سکیں تو پھر اس کا کوئی متبادل قانون سازی تو نہیں ہو سکتی کہ آپ کوئی آرڈیننس جاری کر دیں. تو اس صورت میں پھر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ انٹر پروونس جو ہے حلقہ جو ہے تبدیل نہ کریں, اور جو انٹرا پروونس صوبوں کے اندر کی حلقہ بندی ہے جو صوبائی اسمبلی کے لیے تو اس کا اطلاق ہو سکتا ہے, تو اس کی حد تک آپ نئی مردم شماری کی بنیاد پہ کریں. یہ سینسس جو ہے, اس سینسس کو کسی ماڈرن تکنیک کے ذریعے سے ایسے انداز میں ہونا اور کرنا ہوگا جس کے اوپر سب کا کنسنٹ. ووٹر لسٹ جو ہے اس کے اپ ڈیٹ ہونے میں, اپ ڈیٹ کرنے میں پاپولیشن کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. رہی بات پاپولیشن کی, پاپولیشن کی بنیاد کے اوپر تو صرف سیٹوں کا فرق پڑے گا نا. اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت یہ اسمبلی جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ڈی لیمیٹیشن ہوگی تو سیٹیں تو نہیں بڑھ سکیں گی. اس ڈی لیمیٹیشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے کون کرے گا بتائیں؟ حکومت کے پاس آئینی ترمیم کرنے کے لیے متعلقہ تعداد میسر نہیں، لیکن دوسری جانب حکومت اپنی سادہ اکثریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برق رفتاری سے قانون سازی کر رہی ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں حکومت کی جانب سے درجن بھر بل سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور کروائے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کی جانے والی اس طوفانی قانون سازی میں ایک بل آفیشل سیکریٹس ایکٹ ترمیمی بل 2023 ہے۔ بل کے مطابق اگر کوئی شخص جان بوجھ کر امن و امان کا مسئلہ پیدا کرتا ہے، ریاست کے خلاف کام کرتا ہے، ممنوعہ جگہ پر حملہ کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے جس کا مقصد براہ راست یا بالواسطہ طور پر دشمن کو فائدہ پہنچانا ہو، تو وہ جرم کا مرتکب ہوگا۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ ترمیمی بل کے تحت الیکٹرانک یا جدید آلات کے ساتھ یا ان کے بغیر ملک کے اندر یا باہر سے دستاویزات یا معلومات تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے والا مجرم تصور ہوگا۔ اس بل میں جو سب سے تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی یا کسی بھی شخص کی یا جگہ کی بنا وارنٹ کے تلاشی لے سکیں گی یا ایسا کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کر سکے گی۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد حکومت کی جانب سے آج یہ بل سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ بل پیش کیا، جہاں اپوزیشن کے سخت احتجاج کے بعد چیئرمین سینٹ نیل کو کمیٹی کو بھیج دیا۔ حکومت کی جانب سے جس قسم کی قانون سازی حالیہ دنوں میں سامنے آ رہی ہے، ایسی قانون سازی شاید ہماری مقننہ کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملی۔ جس برق رفتاری سے حکومت قانون سازی کر رہی ہے اس پر اپوزیشن تو سراپا احتجاج ہے ہی، لیکن اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت کے اتحادی جماعت کے اراکین بھی شدید احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھیجا تھا ٹو دا سینٹ آف پاکستان، لیکن انفارچونیٹلی مجھے ایسے لگ رہا ہے سینٹ میں نہیں بھیجا گیا، لیکن مجھے کسی راجواڑے میں بھیج دیا گیا، جہاں پہ میری آنکھوں پہ پٹی ہو، میرے ہاتھ بندھے میں ہوں، وہ کہیں کہ دن ہے تو میں کہوں دن ہے، وہ کہیں رات ہے تو میں کہوں رات ہے۔ میری رائٹ ایز این انڈیویجول ممبر to move an amendment against a law is being taken away from me for the last 10 days. And I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills.